السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے قرآن پاک اردو ٹرانسلیشن کے ساتھ شروع کیا ہوا ہے اور ہم سورۃ مائدہ کی 90 تک کی آیات پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم 90 سے لے کر 120 تک کی آیات پڑھیں گے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور اللہ اور رسول کی اطاعت کرو اور بچتے رہو، پھر اگر تم اطاعت سے پھرو گے تو جان لو کہ ہمارے رسول کا ذمہ صرف کھول کر پہنچا دینا ہے۔ جو ایمان لائے اور نیک کام کیے ان پر اس کا کچھ گناہ نہیں جو پہلے کھا چکے ہیں۔ جب آگے کو ڈرے اور ایمان لائے اور عمل نیک کیے، پھر ڈرے اور ایمان لائے، پھر ڈرے اور نیک عمل کرنے لگے، اور اللہ نیکوں کو دوست رکھتا ہے۔ مومنو، مقام حدیبیہ جب کہ تم بحالت احرام ہوگے، اللہ تمہیں کچھ شکار ہیں کہ تمہارے ہاتھ اور نیزے اسے پہنچیں گے آزمائے گا، تاکہ اللہ ظاہر کرے کہ کون اس سے بن دیکھے ڈرتا ہے۔ پھر جس نے اس کے بعد زیادتی کی تو اسے دکھ دینے والا عذاب ہوگا۔ مومنو، تم احرام میں ہو، شکار نہ مارو، اور جو کوئی تم میں سے عمدن شکار مارے تو اس کا بدلہ اس کے برابر کا مویشی دینا ہوگا جو تم میں وہ معتبر شخص ٹھہرائے دیں گے کہ کعبے میں قربانی پہنچا دے، یا اس کا کفارہ محتاجوں کو کھانا دینا، یا اس کے برابر روزے رکھنا، تاکہ وہ اپنے کام کا وبال چکھیں۔ پہلے جو ہو گیا اللہ نے معاف کر دیا، پھر جو کوئی کرے گا اللہ اس سے انتقام لے گا، اور اللہ غالب بدلہ لینے والا ہے۔ تمہارے لیے دریائی شکار اس کا کھانا تمہارے اور مسافروں کے فائدے کے لیے حلال کیا گیا ہے، اور تم پر جنگل کا شکار حرام ہے جب کہ تم احرام میں ہو، اور اللہ سے ڈرو جس کے پاس جاؤ گے۔ اللہ نے کعبہ کو جو بندگی کا گھر ہے آدمیوں کے لیے سبب انتظام ٹھہرایا ہے، اور بزرگی والے مہینوں کو، اور قربانی اور گلے میں لٹکنے والی قربانیاں، یا اس کے لیے تم جانو کہ جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے اللہ کو معلوم ہے، اور اللہ ہر شے کو جانتا ہے۔ جان رکھو اللہ کا عذاب سخت ہے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ رسول کا اور کچھ ذمہ نہیں، صرف پیغام پہنچانا ہے، اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو یا چھپاتے ہو اللہ جانتا ہے۔ تو کہہ پاک اور ناپاک برابر نہیں، اگرچہ مال کی کثرت تجھے پسند آئے، سو اے عقل مندو اللہ سے ڈرو، شاید تمہارا بھلا ہو۔ مومنو، ایسی بات جن کی حقیقت اگر تم پر کھول دی جائے تو تمہیں بڑی معلوم ہو، رسول سے نہ پوچھا کرو، اور جب تم اس کی حقیقت ایسے وقت میں پوچھو گے کہ قرآن اتر رہا ہے تو ان کا بید تمہارے لیے کھولا جائے گا۔ اللہ نے ان سے درگزر کی، اور اللہ بخشنے والا بردبار ہے۔ ویسی باتیں تم سے پہلے لوگوں نے پوچھی تھی، پھر ان کے منکر ہو گئے تھے۔ اللہ نے حرام مقرر نہیں کی کان پھٹی اور سانڈ، اور نہ مسلسل مادہ جننے والی بچے اور اونٹنی، اور نہ 10 بچے جننے والے اونٹ جو بتوں کے نام پر چھوڑ جاتے ہیں، لیکن کافر اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں اور ان میں بہتوں کو سمجھ نہیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو اللہ نے نازل کیا ہے اس کی طرف اور رسول کی طرف آؤ، تو کہتے ہیں کہ جس بات پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے وہی ہمیں کافی ہے۔ بھلا اگر ان کے باپ دادا نہ کچھ علم رکھتے تھے اور نہ راہ جانتے ہوں تو بھی؟ مومنو، تم اپنی جانوں کا فکر کرو، جب تم نے ہدایت پائی تو گمراہ شخص تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ تم سب کو اللہ ہی کی طرف جانا ہے، سو وہ تمہیں جتائے گا جو تم کرتے تھے۔ مومنو، جب تم سے کسی کو موت حاضر ہو تو وصیت کے وقت تم میں سے 2 معتبر شخص چاہیے، یا تمہارے سوا غیر مذہب کے 2 شخص ہوں۔ اگر تم سفر پر ہو اور موت کی مصیبت آ جائے، اگر تمہیں ان گواہوں کی نسبت شک ہو تو بعد نماز ان 2 گواہوں کو کھڑا کرو کہ وہ دونوں اللہ کی قسمیں کھائیں اور کہیں کہ ہم مال پر قسم فروخت نہیں کریں گے، اگرچہ کوئی ہمارا قرابتی کیوں نہ ہو، اور ہم اللہ کی گواہی نہیں چھپاتے، اور نہ ہم گناہ گاروں میں ہوں گے۔
ورنہ ہم گناہ گاروں میں ہوں گے۔ پھر اگر تمہیں معلوم ہو کہ دونوں گناہ سے حق دبا گئے تو ان کی جگہ اور دو شخص ان لوگوں میں سے کھڑے ہوں جن کا حق دبا ہے اور ان میں جو قریب کے ہوں، پھر وہ اللہ کی قسم کھائیں کہ ہماری گواہی ان دونوں کی گواہی سے زیادہ سچی ہے اور ہم نے زیادتی نہیں کی، ورنہ ہم ظالموں میں ہوں گے۔ یہ طریق اس کے زیادہ قریب ہے کہ وہ سچ سچ راہ پر گواہی دیں، یا اس بات سے ڈریں کہ پہلوں کی قسم کے بعد ان کی قسم الٹی نہ پڑے، اور اللہ سے ڈرو اور سنو، اور اللہ فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں کرتا۔ جس دن اللہ سب رسولوں کو جمع کرے گا، پھر پوچھے گا کہ اہل دنیا نے تمہیں کیا جواب دیا تھا؟ وہ کہیں گے ہم نہیں جانتے، تو ہی پوشیدہ باتیں جانتا ہے۔ جب اللہ کہے گا اے عیسیٰ بن مریم، میرا احسان یاد کرو جو میں نے تجھ پر اور تیری ماں پر کیا تھا، جب میں نے روح پاک سے تیری مدد کی، تو لوگوں سے والدہ کی گود میں بھی بولتا تھا اور بڑا ہو کر بھی، اور جب میں نے تجھے کتاب و حکمت اور تورات اور انجیل سکھائی تھی، اور جب تو مٹی سے پرندہ کی صورت میرے حکم سے بناتا تھا، پھر تو اس میں پھونک مارتا تھا تو وہ پرندہ بن جاتا تھا میرے حکم سے، اور تو مادرزاد اندھے اور کوڑی کو میرے حکم سے چنگا کر دیتا تھا، اور جب تو میرے حکم سے قبروں سے مردے نکال کھڑا کرتا تھا، اور جب کہ میں نے بنی اسرائیل کو تجھ سے روکا تھا کہ قتل نہ کریں، جب تو انہی نشانیاں لایا تھا تو ان میں کافر تھے، کہنے لگے کہ یہ تو صریح جادو ہے، اور جب میں نے حواریوں کی طرف وحی بھیجی تھی کہ مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لاؤ، تو انہوں نے کہا ہم ایمان لائے اور تو گواہ رہ کہ ہم مسلمان ہیں۔ جب حواریوں نے کہا تھا اے عیسیٰ مریم کے بیٹے، کیا تیرے رب میں ایسی قدرت ہے کہ آسمان سے ہم پر ایک خوان نازل کرے؟ عیسیٰ نے کہا اللہ سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ وہ بولے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ان میں سے کھائیں اور ہمارے دلوں کو اطمینان ہو اور ہم جانیں کہ تو نے ہم سے نبوت میں سچ کہا ہے اور ہم اس پر گواہ رہیں۔ عیسیٰ بن مریم نے کہا اے اللہ ہمارے رب، آسمان سے ہم پر ایک خوان نازل کر کہ ہمارے لیے عید ہو جائے اور ہمارے پہلے اور پچھلوں کے لیے اور تیری طرف سے ایک نشان ہو، اور ہمیں رزق دے اور تو بہتر رزق دینے والا ہے۔ اللہ نے کہا وہ خوان میں تم پر نازل کروں گا، پھر جو کوئی اس کے بعد تم میں سے کافر ہو جائے گا اسے دکھ دوں گا کہ ویسا دکھ جہان میں کسی کو نہ دوں گا۔ اور جب اللہ کہے گا کہ اے عیسیٰ مریم کے بیٹے، کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ سے الگ دو خدا مانو؟ وہ کہے گا کہ تو پاک ہے مجھ سے، کیوں کر ہو کہ وہ بات کہوں جو میرا حق نہیں۔ اگر میں نے کہا ہوگا تو مجھ کو معلوم ہوگا، تو میرے دل کی بات جانتا ہے اور میں تیرے دل کی نہیں جانتا، چھپی باتوں کے جاننے والا تو ہی ہے۔ میں نے ان سے صرف وہی بات کہی جس کا تو نے مجھے حکم دیا کہ تم اللہ کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا رب ہے، اور جب تک میں ان میں رہا ان سے خبردار رہا، پھر جب تو نے مجھے قبض کر لیا تو ہی ان کا نگہبان تھا اور تو ہر چیز پر گواہ ہے۔ اگر تو انہیں عذاب اب کرے تو وہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو انہیں بخش دے تو ہی زبردست حکمت والا ہے۔ اللہ نے کہا وہ دن کے سچوں کا سچ نفع دے گا، ان کے لیے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں اور ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہوگا، وہ اللہ سے راضی ہوں گے، یہی بڑی کامیابی ہے۔ آسمان اور زمین اور جو اس کے درمیان ہے سب اللہ کی سلطنت ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔